घबराना नहीं, तेरे नाल आ यार। एक मैं आखा किसी नूं है, मैं देखो एक पुत्र ना अपने वालिद नूं हौसला देना, अब्बा जी नाल आ, यकीन करो अब्बे का कलेजा भर जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, उसकी कैफियत किस तरह बदली होगी जिसको महबूब खुदा ने आके कहा होगा घबराना नहीं नाल आ, घबराना नहीं नाल आ। वो कहता है जो मैं अगले दिन उठिया ना, वो जी टेंशन ही ना 26 दिनों की कि बनना की है वो दूर हो गई है। लेकिन कहता मैं सुबह उठिया ना, वो फिर बार बार यह गल ज़हन च आए कि इंतज़ाम किस तरह होएगा 5000 के नाल। ख्याल तो ख्याल ही है ना कि यार किस तरह इंतज़ाम होएगा। कहने लगा फिर मैं उत्थे ही बैठा जिथे दीदार होया, उधर ही बैठा। कहना फिर मैं तरला पाया, या रसूल अल्लाह ही उनजुर हालना, मैं आपनू गारंटी ना बात कहना वा, मैनूं पता नहीं जुमले वो ठीक निकल पाण भी कि नहीं निकल पाण। बंदा कैफियत दे नाल पुकारे ना, ये तुहानूं पता ही नहीं कि कर्म कितना कर देने। मेरे जुमले वो समझते होंगे जिन्होंने मैं गल सुनाई दी है। यकीन करो इतना कर्म होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यार वो इतना नवाजते हैं, वो इतना नवाजते हैं। ए जेड़े ने ना मंगते बंदे फिरते हैं। मैं पिछले दिन बहुत तकरीर कर गया था, तमाशा ही हूँ जनाब वो महाफिल में बना लिया था। वो नकीबे महफिल इधरों लैके तो इधर तक जनाब भंगड़े पाँदा फिरेगा है, तो वो जेड़े पढ़न वाले ने। फिर देखो जेड़े नात हजरात ने, नात केड़ी पढ़नी मैं सब की बात नहीं करता। आजम चिश्ती साहब सुभान अल्लाह, ज़हूरी साहब सुभान अल्लाह, मंजूरुल कुनैन साहब सुभान अल्लाह, जो नात खां हुए हम उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। लेकिन ऊन है जेड़े फैशन पर निकले देने जनाब, पहले ब्यूटी पार्लर तो तैयार होना है, तो फिर आके स्टेजा ते कलाम केड़ा पढ़ना है। तो पहले टुकने की ने 20,000 रुपया लूंगा, 40,000 रुपया लूंगा, 60,000 रुपया लूंगा, तो फिर 60,000 रुपया लैके तो कलाम केड़े पढ़ने ने। उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते। तो मैं कहा ये जो 20,000 रुपया टुक के आ रहे हो, ये मंगता बनना नहीं तो और क्या है। ये जो 40,000 रुपया टुक के आ रहे हो, ये मंगता बनना नहीं तो और क्या है। याद रखना मेरे दोस्तों, इन लोगों की वजह से लोगों पे असर क्यों नहीं पड़ता, इन लोगों की जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं लोगों की कैफियत क्यों नहीं बदलती। वजह ये है, ये जिक्र मुस्तफा का सौदा करके आते हैं, ये जिक्र मुस्तफा को बेच के आते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, जिसका कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ जाता है वो कहता है भाई कुछ ना दे, बस हुजूर दे जिक्र दी महफिल एक दफा बुला लै मैनूं। इन लोगों को यकीन नहीं है, इन लोगों का यकीन है, हकीकत बात है जनाब। तुसी देखो ना, मैं ऐसे लोगों को जानना वा, कॉन्फ्रेंस होती सी ऐसे सुन्नी कॉन्फ्रेंस, कई बंदे मुझे आके मिले और उन्होंने कहा दाढ़ी शरीफ रखी है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते थे क्योंकि उनके अंदर वो अहबाब आते थे जो अहले नजर हुआ करते थे, जो अहले इल्म हुआ करते थे, और जो खिरात लोगों से नहीं मदीने वाले से लिया करते थे, उन्होंने को खिरात लेंदे सन। तो वो शख्स कहता है रसूलुल्लाह फिर तशरीफ ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे इलाके दा वजीर खजाना दा नाम है अली बिन ईसा। बात याद रखना हुजूर, पिछले दिन वो फड़े गए ना, वो जिन्हें उमरा केस के अंदर जेडे फड़े गए हैं, कहने लगा मुझे हुजूर ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे कहा पासपोर्ट इकट्ठे करो, फिर दूसरा हुक्म भी देना था। मैं कहा कोई शर्म कर, शर्म कर हैं, केड़ियां गल्लां ते किन्हां दी तरफ मंसूब करना पे। अरे जब वो नवाजते हैं ना, वो नवाजते हैं, फिर ये वक्त नहीं देखा जाता कि इतना वक्त होगा या इतना वक्त होगा या महीने बाद फिर काम होगा। जब नो नवाजते हैं, फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया है, हुजूर सिर्फ कहते हैं हो जा, काम हो जाता है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफज हुकूमत पे लाखों सलाम। शेख एक मौकी फरमाते रसूलुल्लाह आए, फरमाया अली बिन ईसा दे कोल जाना है। वो शख्स कहता मैं सुबह उठिया नतियां दिन सी, मैं जो जान लगा ना मेरे ज़हन च ख्याल आया जे उन्हें पूछा जे उन्होंने घलिया कोई ना कोई मेरी निशानी तो दसी होनी है, जे उन्होंने घलिया कोई ना कोई मेरी निशानी तो की जवाब दांगा है। कहना मैं फिर आया, फिर मैं उत्थे बैठे, कहना फिर मैं रात गए तक तरला पाँदा रहा, कहते हुजूर फिर तशरीफ ले है। यकीन करो है डॉक्टर साहब आए थे पिछले दिन मेरे घर से, उन्होंने बड़ी अच्छी गल आखी, कह लगे मदीना बड़ा करीब है, असी आप दूर कर लिया।
حقیقت بات ہے، مدینہ بڑا قریب ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہ محفل ہی مدینہ، ہاں جس دل میں مصطفیٰ کی یاد ہو وہ دل ہی مدینہ ہے۔ ایسا آپ دور کر لیا تھا، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کے آئے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اسے جا کے کہنا رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے آخری دن سے میں حضور کی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رسول اللہ آپ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے جو اس کو بیان کر سکوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عیسیٰ کی نشانی یہ ہے، اس وقت تک دن میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا جب تک 10,000 مرتبہ میرے پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ غور کرو میرے دوستو، رب کائنات نے محبوب کو نگاہ کیسی عطا کی ہے، یہ بھی پڑھتا ہے کہ کون درود مجھ پہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کو پتا ہے کتنا پڑھ رہا ہے، یہ بھی پتا ہے کب پڑھ رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو، خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے۔ کہنا میں جدو گیا نا چل دیا علی بن عیسیٰ دیکھو نا رابطہ ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے۔ کہنے نے جو نے پہلی بات سنی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے بھیجا ہے نا پھر کوئی نشانی دسی ہونی ہے۔ اسی تو درود پڑھ چھڑنے ہیں نا، انہوں نے پتہ ہے کہ جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں، ان کی نگاہ ہے۔ دیکھو نا میں بولنا پہ آوا، ذکر کرنا پہ، آپ کی نگاہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، مل کے پڑھ لو ذرا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ تسی سن دے بھی پے ہو تے تک دے بھی پے ہو، تے ہو سکتا سن دے ہو تے تک دے نہ ہو، ہے تے جدے تے نگاہ پیندی ہے نا واقعی پیندی ہے، اور جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تے وہ شخص کہندا ہے جدے کول حضور نے کلیا سی نا علی بن عیسیٰ دے کول، انہیں پہلی گل پوچھی اگر انہوں نے بھیجا ہے کوئی نشانی بتائی ہوگی؟ کہنے لگا ہاں حضور نے تمہاری نشانی یہ بتائی ہے، دن میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کرتے جب تک 10,000 مرتبہ ان پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ کی کیفیت ہوندی ہے دیکھو نا، میں صبح چلا ہوں عمرہ پاک واسطے، تے صبح حاضری ہون لگی ہے، تے میں یقین کرو 10-15 دن پہلے چلا میں مدینہ پاک، چلا میں وہ مدینے دا پیغام آ جائے تے بابے وہ دسے بغیر نہیں رہا جانا، تے جے مدینے والے دا پیغام آ جائے ہے، مدینے والے دا پیغام آ جائے تو میں تدی آخیا کہ چلو یار میں جی یاد مدینہ تے گفتگو سناؤں، یاد حضور دے اتنے گفتگو سناؤں ہے، کیونکہ پھر گیپ پی گیا 2-3 جمعہ دا، تے تدی میں یعنی کہ سوچ کے آیا کہ چلو یار اج یاد مدینہ، مدینے دی یاد رہے، بس ذہن دے اندر رسول اللہ دی یاد رہے۔ واصف علی واصف دے کولو کسی نے پوچھیا درود کیا ہے؟ سننا ذرا فقیر کا جملہ، سننا ذرا درویش کا جملہ۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا درود کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے، بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے۔ وہ کہتا اگر انہوں نے کلیا کوئی نشانی دسی ہونی ہے، وہ کہتا جب میں نے نشانی بتائی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گیا پھر اپنے کمرے کی طرف، تھیلا لے کے آیا پیسوں کا، 15,000 دینار اس کے اندر تھے، اور کہنے لگا 5,000 دینار اس لیے جو تم نے قرضہ ادا کرنا ہے، 5,000 دینار اس لیے جو نیا کاروبار شروع کرنا ہے، اور 5,000 دینار اس لیے میرے آقا دا میرے واسطے پیغام لے کے آیا ہے، میرے آقا کا میرے لیے پیغام لے کے آیا ہے۔ اور یہ قرآن آگے پڑا ہوا ہے، شیخ محقق نے یہی جملے لکھے کہ جب وہ جانے لگا دروازے پہ پہنچا، علی بن عیسیٰ نے بلایا، اس نے کیا صرف اتنا نہ سمجھنا کہ نہیں نے اور بھی چاہیے ہونگے زندگی چ آ جائے، اس لیے کہ تو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا، رسول کے غلام، رسول کے غلام، میرے آقا دا پیغام۔ وہ کہندا میں بڑا خوش، دیکھو نا ایک بندہ عمل کرے تو رد عمل ہوئے،
ایکشن ہوئے تو ریئیکشن ہوئے تے کیسا ریئیکشن ہوئے دنوں دے اندر تے کیسی کیفیت ہوئے گی وہ دا کیسا عقیدہ ہوئے گا وہ دا کیسا یقین ہوئے گا. وہ کہندا ہے جدو پورے دن ہو گئے نا تے جج صاحب بھی آ کے بیٹھے تے میں کہا جج صاحب یہ دیکھیں میں ان کو پیسے لوٹانے لگا. ہوں جج صاحب دے ذہن دے اندر بھی خیال آیا, انہوں نے آکھیا یہ اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے, یعنی بڑی رقم سی نا, کوئی 100 دینار ہوندا 200 ہوندا, اتنی بڑی رقم سی. انہوں نے کہا کدھر سے لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کی دسنا سی, انہوں نے بس ایک جملے تک کام مکایا. اس نے کہا جج صاحب بس چھوڑو کرم ہو گیا, چھڈو جی کرم ہو گیا. جج صاحب نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے. اس نے ساری بات جب بتائی, شیخ محقق نے لکھا جج کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اس طرف سے ترلا ڈالا ہے کہ مدینے والا خود تیری خواب کے اندر آیا ہے, آمینہ کا لال خود تیری خواب کے اندر آیا ہے, ایسا ترلا ڈالا ہے اور ساری برکتیں علی بن عیسیٰ لوٹ کے لے جائے, وہ وزیر خزانہ لوٹ کے لے جائے. میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہوں. یہ جو تو رقم دینے لگا ہے تو نہیں دے گا, ان میں ادا کرنا اپنی طرف سے میں ادا کرتا ہوں. اب میرے دوستو جس نے تنگ کیا تھا دیں گا کہ جان چھٹے گی, اس نے بھی جب یہ سنا کہ مصطفیٰ کا کرم ہوا ہے, مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے, اس کو مصطفیٰ نے نوازا ہے, اس نے پہلے معافی مانگی. اس نے کہا میں نے جو تم کو ستایا ہے مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, اور جو تم نے قرضہ دینا تھا نا تمہیں وہ بھی معاف کرتا ہوں, اور 5000 دینار میں تم کو اور اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے ایک پیسہ میرے پاس نہیں تھا, صرف دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے, دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے. ارے دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, ہوگا بیڑا پار, ہوگا بیڑا پار. اس لیے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے. اور میرے مولانا رضوی صاحب آپ اکثر اشعار پڑھتے ہیں, ارے کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود, ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ, دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر, ذرا ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ, یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا, جو لی میری بر بر کے کہا, اور بھی کچھ مانگ, جو لی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ.